الحمد لله الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. اور تمہیں کیا ہوا ہے کہ اللہ کی راہ میں اور ان پہ بس مردوں عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو دعائیں کرتے ہیں کہ پروردگار ہم کو اس شہر سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں اس شہر سے نکال کر کہیں اور لے جا اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا حامی و مددگار بنا اور اپنی ہی طرف سے کسی کو ہمارا مددگار مقرر فرما. جو لوگ ایمان والے ہیں تو وہ اللہ کے لیے لڑتے ہیں اور جو کافر ہیں وہ بناوٹی بتوں کے لیے لڑتے ہیں. سو تم شیطان کے مددگاروں سے لڑو اور مت ڈرو کیونکہ شیطان کا داؤ بڑا کمزور ہوتا ہے. وقال الله تعالى في مقام آخر ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ. اور اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ پر بہتان باندھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے
حالانکہ اس پر کچھ بھی وحی نہیں آتی۔ اور جو شخص یہ کہے کہ جس طرح کی کتاب اللہ نے نازل کی ہے اس طرح کی میں بھی بنا لیتا ہوں، کاش تم ان ظالم لوگوں کو اس وقت دیکھو جب موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں گے اور فرشتے ان کی طرف ذلت کے عذاب دینے کے لیے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے اپنی جانیں نکالو، آج تم کو ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی، اس لیے کہ تم اللہ پر جھوٹ بولا کرتے تھے اور اس کی آیتوں سے سرکشی کرتے تھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، میں نے اللہ کی مقدس کتاب قرآن حکیم سے دو مقامات، پہلے سورہ النساء کی آیت نمبر 75 اور 76 تلاوت کی اور ترجمہ پیش کیا، اور پھر سورہ انعام کی آیت نمبر 93 پیش کی ہے اور اس کا ترجمہ بھی آپ حضرات نے سن لیا۔ پہلی آیات کا انتخاب آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارے مسلمان بھائی جو مقبوضہ کشمیر میں بستے ہیں ان پر زندگی تنگ کر دی گئی ہے۔ یوں تو ہم اپنے بچپن سے، اور آپ حضرات جو مجھ سے بھی زیادہ عمر رکھنے والے ہیں وہ بھی دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ 70 سال سے پاکستانی حکمران طبقہ جھوٹ بولتا چلا آیا ہے۔ کشمیر 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 سوائے ڈھونگ کے اور کچھ بھی نہیں رہا۔ لیکن اس وقت شاید ہندوستان کے ہندو کو، بنیے کو، اس بت پرست مشرک کو، جانور کا پیشاب پینے والے اس پلید اور خبیث کو یہ اندیشہ تھا کہ شاید کوئی اگر میں مکمل طور پر کشمیر پر قبضہ کر لیتا ہوں تو سخت رد عمل سامنے آ سکتا ہے، لیکن اس نے مکمل قبضہ کرنے کا وہ مناسب وقت دیکھا جو اس وقت ہے، اور آپ نے دیکھ لیا اور ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ پاکستان جتنا تنہا آج ہے پوری دنیا میں اس سے پہلے کبھی نہیں رہا۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی اس قدر ناکام ہے کہ اس کی شاید دھرتی پر کسی اور قوم کی زندگی کے اندر مثال نہ ملتی ہو۔ خود فریبی کا شکار یا قوم کو فریب دینے والے کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کرنے کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں، آپ مال روڈ کی سڑکوں پر دیکھ رہے ہیں۔ آپ تو اس وقت تشریف لائے، ابھی سے دیکھ رہے ہیں، ہم کل سے یہ سارا ہڑبھونگ دیکھ رہے ہیں۔ یقیناً اس گانے بجانے سے، اس شور سے ہندوستان کے ہندو بنیے کی نیندیں حرام ہو گئی ہوں گی کہ پاکستانی قوم میں جذبہ جہاد بہت زیادہ ہے۔ یہ کشمیر کو آزاد کرنے کے لیے یقیناً جانیں لڑا لیں گے، اس لیے کہ سڑکوں پر جس انداز سے یہ پھر رہے ہیں میوزک لگا کر،
یہ ایک نمایاں علامت اس بات کہ یہ بڑی زبردست قسم کی مجاہد قوم ہے. شاید اس سے بڑی خود فریبی کا شکار بھی دنیا میں کوئی قوم نہیں ہوگا اور دوسروں کو دھوکہ دینے کی کوئی مثال نہیں ہوگی. آپ حضرات نے دیکھا انہی ایام میں مسلمان کہلانے والے یا مسلم امت، الفاظ تو میں بول رہا ہوں لیکن اس کا مصداق کہیں نظر کوئی آتا نہیں. اس کی منافقت، اس کی دوغلا پالیسی، اس کا خسارہ قوموں کی زندگی کے اندر، اس رسوائی، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ نے دیکھا کہ وہ درندہ جس کو مودی کہتے ہیں، جو گجرات کا وزیر اعلیٰ تھا اس وقت، جیسا کہ اس نے وہاں قتل و غارت کی، وہ بھی پوری دنیا میں، اور اس کی بنا پر امریکہ جیسے ملکوں میں ہیں تو وہ بھی بہت بڑے غدار، لیکن بظاہر دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے امریکہ میں داخلے پر پابندی لگائی، اور پھر عالمی ابلیسی شیطانی قوتوں نے مل کر اس کو پورے ہندوستان کے اندر وہ اکثریت دلائی اور اس کو تھپکیاں دی کہ اس وقت موقع ہے کشمیر پر مکمل طور پر قبضہ کرنے کا، اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دو. اور اس نے بڑی ڈھٹائی کے ساتھ، بڑی بے حیائی کے ساتھ، بڑی بے شرمی کے ساتھ، بڑی بے باکی کے ساتھ وہ کام کیا جو ساری دنیا کے سامنے ہے. لیکن عین اس وقت میں پھر کہوں گا کہ مسلمان دنیا میں ہے نہیں، نام کا مسلمان تو ہے، لیکن عرب دنیا جن کو لوگ سمجھتے تھے کہ شاید ان میں ایمان ہے، اس دھرتی پر اس وقت ان سے بڑے بے غیرت دنیا میں موجود نہیں ہے. کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ کشمیری مسلمانوں کے حق میں صدائے احتجاج بلند نہیں کی، ان کے قاتل درندے کو وہاں بلا کر ان کو تمغے سے نوازا. اس سے زیادہ بے غیرتی کی دنیا میں قوموں میں کہیں مثال بھی نہیں مل سکتی. مسلم امت ختم ہو چکی ہے. مدینے میں بے غیرت پھرتے تھے حضور کے زمانے میں، کلمہ گو تھے، عبداللہ بن ابی کی نسل، اس کے ہمنوا آج بھی وہی ہیں اور ہر طرف وہ ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا میں کوئی مسلمان نہیں رہا، مسلمان ہیں، لیکن شاید وہ انگلیوں پر شمار کیے جا سکیں. یہ جو بھیڑ ہے دنیا میں 1 ارب سے زیادہ، یہ بھیڑ صرف خس و خاشاک کی طرح ہے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوشک ان تضاع علیکم الامم، ان قریب دنیا کی قومیں تم پر چڑھائی کریں گی، ایک دوسرے کو چڑھائی کرنے کے لیے دعوت دیں گی. تو سامعین نے سن کر گھبرا کر یہ پوچھا، یا رسول اللہ نحن یومئذ من قلۃ، ہماری تعداد بہت تھوڑی ہوگی جس کی وجہ سے ساری قومیں ہمیں ہڑپ کرنے کے لیے باہم ایک دوسرے کو دعوت دیں گے. اور حضور نے مثال دی، جس طرح کہ کسی دسترخوان پر کھانے کے لیے ایک دوسرے کو بلایا جاتا ہے، تمہیں مٹانے کے لیے، تمہیں ہضم کرنے کے لیے ایک دوسرے کو بلایا جائے گا. تو پوچھا کہ یا رسول اللہ ہماری تعداد تھوڑی ہوگی، فرمایا انتم کثیر، تھوڑے نہیں ہوں گے، بہت زیادہ ہوں گے. وَلَكِنَّكُمْ غُصَاءٌ كَغُصَاءِ السَّيْلِ، لیکن تم اس طرح ہو گئے جس طرح سیلاب کے پانی کے سامنے تنکے بہتے جاتے ہیں، تمہاری ان تنکوں سے زیادہ مختلف مثال نہیں ہوگی. وہ سیلاب کا، بارش کا پانی، وہ تنکے روک نہیں سکتے. ان قوموں کو جب تم پر چڑھائی کریں گی تم تنکوں کی مانند ہوگے، اس طرح تمہیں بہا کر لے جائیں گے، مٹا دیں گے، تم نہیں روک سکو گے. پوچھا کہ یا رسول اللہ سبب کیا ہوگا؟
فرمایا وہن، اس کا سبب وہن ہے۔ پوچھا وہن کیا ہوتا ہے؟ فرمایا دنیا کی محبت اور موت کا خوف۔ جس قوم کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے پھر وہ کبھی بھی کسی کے سامنے رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سچے غلام تھے، یہی خوبیاں تو ان کے اندر تھی، نہ دنیا کی محبت تھی نہ موت کا خوف تھا۔ وہ سارے کے سارے مفلس اور قلاش نہیں تھے، ان میں سے بہت سے لوگ ایسے جن کے پاس بڑا مال و دولت، پچھلے جمعے میں ذکر کر چکا ہوں ایک خوش نصیب انسان کا، سیدنا عثمان ذی النورین سرور کائنات کے دور داماد، جو اپنے زمانے کے بہت بڑے دولت مند انسان تھے۔ لیکن کیا آپ نے کسی تاریخ میں پڑھا کہ جب وہ دنیا سے گئے تو بے شمار مربع چھوڑ کر گئے؟ اس زمانے کے حساب سے بے شمار درہم دینار چھوڑ کر گئے۔ جو کچھ بھی ان کے ساتھ ان کے پاس تھا سب اللہ کی راہ میں خدا کے دین کے سربلندی کے لیے قربان کر گئے۔ مالدار تھے وہ، لیکن ان کا مال اس طرح نہیں تھا کہ سام بن کر تو بیٹھ جائیں اور مال کی محبت میں اس قدر مبتلا ہو جائیں کہ ساری بے غیرتیاں اس کے اندر آ جائیں۔ یوں تو عرب دنیا اس وقت بے غیرتی کے نمبر 1 ہے، لیکن ہم لوگ بھی پاکستانی کہلانے والے، یا اس کو بنگال بھی شامل کر لیں، افغانستان کو شامل کر لیں، اور جو نام نہاد مسلمان جہاں چھوٹے بڑے ہیں، سب کے سب بے غیرتی کے اندر دوسرے نمبر پر ہیں۔ ہمیں اس طرح تھپکیاں دی گئی، ہماری نئی پود کو ایسی تعلیم دی گئی، ہمارے میڈیا نے لوگوں کے ذہنوں میں ایسے سلو پوائزن بھی کہ جہاد کا نام ہی ہماری زندگی سے نکال دیا گیا۔ جب مسلمان کی قوت اور شوکت اور روب دبدبے کا سبب تھا، یکے بعد دیگر بد قسمتی مسلمان قوم کے ایسے حکمران بن کر آئے۔ صحیح بات یہ ہے کہ مسلمان تو کہلاتے تھے، لیکن وہ اغیاری کے ایجنٹ تھے، انہی کی مراد اور مرضی پوری کرنے کے لیے یہاں مسلط کیے گئے۔ جو امریکہ کے کتے بھونکتے تھے جہاد کے بارے میں، وہی پاکستان کے حکمرانوں نے وہی زبان اپنے منہ میں ڈال کر بولنا شروع کر دیا۔ یاد رکھیے میرے دوستو، موت ہمارے تعاقب میں ہے، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے، لیکن ایک بات یاد رکھیے، دنیا میں مسلمان کا روب دبدبا آج بھی قائم ہو سکتا ہے۔ اس کا سبب مالداری نہیں ہے، یہ جدید ٹیکنالوجی نہیں ہے۔ دنیا والوں کی نظر میں پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے، اس ایٹمی قوت کو انہوں نے جوتے کے نوک پر بھی نہیں رکھا، اور انہوں نے جو کرنا تھا وہ کر لیا۔ مسلمان کا روب اور دبدبا، مسلمان کی شوکت دنیا کے اندر صرف جہاد کے ذریعے سے قائم ہوگی، محمد رسول اللہ کے طریقے پر قائم رہنے سے قائم ہوگی، بس، کوئی مانے یا نہ مانے۔ سورج اگر دوپہر کو چمک رہا ہے تو کوئی شخص کہتا ہے کہ نہیں اندھیرا ہے، اس کے اندھیرا کہنے سے اندھیرا تو نہیں ہو جائے گا۔ یوں کہا جائے گا یا اس کا دماغ خراب ہے یا اس کی آنکھیں خراب ہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفقا مکی زندگی کے 13 سال تک مظلومیت کے ساتھ رہے۔ جتنا بھی ظلم کسی مسلمان پر ہوتا کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا، لیکن جب اللہ کی طرف سے اجازت ملی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، آج اجازت دی جا رہی ہے ان مظلوموں کو، اور ساتھ تسلی دی، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، گھبرائیں نہیں، تعداد تھوڑی صحیح لیکن ان کی پشت پر اللہ کی طاقت ہے۔ پھر مسلمانوں نے اللہ کے اس فیصلے پر یقین کرتے ہوئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم اور حکم کے مطابق عملاً جہاد شروع کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ جہاد کا سب سے پہلا مارکہ بدر کا مارکہ تھا۔ کوئی تناسب نہیں دونوں فوجوں کے اندر، مسلمان 313 ہیں لیکن ہتھیاروں سے نہتے ہیں، صرف 8 تلواریں ہیں، نہ تیر ہے، نہ تفنگ ہے، نہ نیزے، نہ بھالے ہیں، اور تو ڈنڈے بھی نہیں،
لیکن اللہ کی مدد پر جا رہے ہیں کہ خدا کے نبی ساتھ ساتھ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور مقابلے میں جس کو ابو جہل کہتے ہیں، وہ پیکر طاغوت، شرک اور کفر اور تکبر کا مجسمہ 1000 کا لشکر لے کر آیا. اس زمانے کے لحاظ سے ہر طرح کا اسلحہ لے کر آیا اور اس عزم کے ساتھ آئے کہ آج ہم نے مسلمانوں کا وجود مٹا دینا ہے. اس عزم کے ساتھ آئے کہ ساتھ اونٹ اور کھانے پینے کا وافر میں سامان بھی لے کر آئے کہ مسلمانوں کو مٹانے کے بعد 3 دن ہم بدر میں جشن منائیں گے. گانے بجانے والیاں بھی ساتھ لے کر آئے. یہ گانا بجانا جو ہے یہ ابو جہل کی سنت ہے، محمد رسول اللہ کا طریقہ نہیں. یہ اچھل کود آج جو ہو رہا ہے یہ محمد رسول اللہ کے غلاموں کا طریقہ نہیں ہے. یہ ابو جہل کا طریقہ ہے. ابو جہل اس عزم کے ساتھ آیا تھا. لیکن آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ نے مطالعہ بھی کیا ہوگا، بدر کا معرکہ اور اس کی ساری تفصیلات پڑھی ہوں گی، علماء سے سنا ہوگا. میں بھی ان مجالس کے اندر بارہا اس کا تذکرہ کر چکا ہوں کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس جنگ کا نقشہ اس انداز سے سامنے آیا کہ ان 8 تلواروں والے مسلمانوں نے، جن کا بھروسہ تلواروں پر نہیں تھا، جن کا بھروسہ اپنی تعداد پر نہیں تھا، جن کا بھروسہ اللہ کی ذات پر تھا، غزوہ بدر مسلمانوں کو پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ تم نے دنیا کی قوموں کے اندر باوقار طریقے سے سر اونچا کر کے چلنا ہے تو تمہیں اس طریقے کو اختیار کرنا ہوگا. تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلا کہ کفر کا وہ سرغنہ ابو جہل، اس کی ساری پارٹی، اس میں سے 70 جو ہے جہنم رسید ہو چکے ہیں اور 70 کو مسلمانوں نے گرفتار کر لیا ہے. صرف 14 مسلمان شہید ہوئے ہیں، ایک مسلمان بھی نہیں گرفتار ہوا. اور ابو جہل کا جو خاتمہ ہوا وہ میں آپ کو سنا چکا ہوں. وہ پیکر طاغوت، یہ تکبر کے مجسمے جو ہیں بعض اوقات خدا اس کو خاک اور خون میں یوں تڑپاتا ہے بشرطے کہ مسلمان کہلانے والے کے اندر ایمان ہو. آج سب سے بڑا مسئلہ جو ہے، نہ اللہ کی ذات پر ایمان قائم رہا، نہ اللہ کے فیصلوں پر ایمان ہے، نہ رسول اللہ کے فیصلوں پر ایمان ہے. دعویٰ ہمارا ہے صدقے یا رسول اللہ، لیکن منافقانہ دعویٰ ہے. کلمہ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ان کے مندرجات کو سرے سے تسلیم نہیں کرتے. یہ تلخ بات ہے میرے دوستو، تکلیف کے ساتھ میں بول رہا ہوں. کلمے کو ماننے والے، ان کا یہ حشر نہیں ہوا اگر جو پاکستانیوں کا ہے. اللہ کی طرف سے کلمہ پڑھنے کا مطالبہ نہیں، کلمے کو ماننے کا مطالبہ ہے. پڑھتا تھا عبداللہ بن ابی، اس کی پارٹی کے بھی لوگ تھے. اللہ نے صاف لفظوں میں فرمایا واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ کلمہ پڑھنے والا جو ہے یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ کلمہ دل سے نہیں پڑھتا. اللہ کا وہ کلمہ ماننا ہے معتبر ہے جو دل سے پڑھے، دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے نہیں. خدا مجبور نہیں، ہم مجبور ہیں. خدا نے اس طرح کے دوغلے قسم کے لوگ دنیا میں بے شمار آباد کیے اور سب ہاتھ سے مٹا دیے. اللہ کا کچھ بھی نہیں بگڑا. سورج یوں ہی چڑھ رہا ہے، لیل و نہار کا نظام بھی یوں چل رہا ہے. خدا نے ایسے کتنے ہی نقشے مٹا دیے ہیں بنا بنا کر. اسی بر صغیر کے اندر جس میں یہ پاکستان بھی شامل ہے، ہندوستان برما تک یہ سارے خطے شامل ہیں، مسلمان کہلانے والے کچھ حکمران تھے. مجموعی طور پر ان حکمرانوں نے 800 سال تک اس بر صغیر پر حکومت کی. لیکن جب ان کا کلمہ دل سے نکلا، صرف زبانوں تک آیا، پتہ نہیں زبانوں پر بھی رہا کہ نہیں رہا،
تو پھر اللہ پاک نے دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا. اس کا آخری تاجدار، آخری فرمان روا بہادر شاہ ظفر، کتنا ہے بد نصیب ظفر، دفن کے لیے 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں، جہاں کے وہ حکمران تھے، جہاں کی سرزمین پر سورج غروب نہیں ہوتا تھا، آج وہاں دفن ہونے کی اجازت نہیں ہے. ایک تاریک کوٹھڑی کے اندر، تاریک کمرے کے اندر ان کو دفن کیا گیا. لیکن خدا کا سرور یوں ہی چل رہا. اور آئے انگریز آئے 200 سال تک، وہ بھی یہاں تماشے کر کے چلے گئے. اب خدا دوسروں کو آزما رہا ہے، لیکن ہمارے بڑوں کی کچھ حماقتوں کا سبب، جس ہندوستان کی سرزمین پر صرف مسلمانوں نے حکمرانی کی تھی، ہندو بنیا اس کے ماتحت تھا، مسلمانوں کی حماقت غلط پالیسیوں کے سبب سے ہندوستان کے غالب حصے پر ہندو قابض ہو گیا. ایک لنگڑا لوڑا پاکستان کے نام پر ان کے حوالے کر دیا، اور وہ بھی ایسی احمقانہ قسم کی تقسیم. ادھر بنگال ہے، ادھر مشرقی مغربی پاکستان ہے، ادھر مشرقی پاکستان، درمیان میں 1000 میل کا فاصلہ. کچھ اللہ والوں نے اس وقت کہا تھا، صاحب بصیرت لوگوں نے کہا تھا، بنانا ہی ہے پاکستان تو پھر یہ مشرقی پنجاب کشمیر تک لے لیں، بنگال نہ لیں، ورنہ آنے والے زمانے میں تمہاری نسلیں روئیں گی. خدا کی قسم، جو انہوں نے کہا آج 70 سال گزر چکے ہیں، وہی کچھ ہو رہا ہے. یہ کشمیر کا قضیہ نہ رہتا، یہ سارا مشرقی پنجاب آپ کے پاس ہوتا، دلی تک پاکستان ہوتا، یہ پانی کا جھگڑا بھی نہ ہوتا. آج بھی مولانا ابوالکلام آزاد کی تقریر جو دہلی کی جامعہ 1947 میں تھی، وہ سوشل میڈیا پر آ چکی ہے، اس کو آپ سنیں، اس کا لفظ لفظ میں حقیقت موجود ہے. اور انہوں نے کہا تھا، ہندو تم نہیں مانتے، مسلمانوں تم بھی نہیں مانتے، تمہاری نسلیں روئیں گی. دونوں طرف کی حکومتیں فوجی اخراجات بڑھائیں گے، بجٹ کا سارا حصہ جو غالب حصہ اپنی فوجی اخراجات پر، اور عوام الناس جو روتے رہیں گے. آپ کے پاکستان کا کیا حال؟ پاکستان کا بجٹ اس پاکستان کی 25 کروڑ بد نصیب قوم کے حصے میں کتنا آتا ہے؟ اگر اس وقت ان کی بات مان لی ہوتی، خدا کی قسم یہ قضیہ نہ ہوتا، اس ملک کے وسائل اس قوم پر صرف ہوتے. یہاں خودکشیوں پر لوگ مجبور نہ ہوتے. اس وقت جس تناسب کے ساتھ خودکشیاں ہو رہی ہیں، اس کی مثال پچھلے ادوار میں بھی نہیں ملتی. لیکن میڈیا جو ہے اس کے گلا گھونٹ دیا گیا کہ تم سچ نہیں بتانا اس آدمی نے خودکشی کیوں کی ہے. ایک عام غریب آدمی وہ بتا سکتا ہے، معاشرے میں رہنے والا جو اس سے سچ پوچھے بتا سکتا ہے کتنا خوشحال ہے تو. پچھلے دور میں جن کو چور اور ڈاکو کہا گیا، ڈاکوؤں کے زمانے میں، چوروں کے زمانے میں تو کتنا خوشحال تھا یا بدحال تھا، اور آج کتنا خوشحال ہو گیا؟ جواب بالکل حلق سے مل جائے گا. قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اسی لیے کی ہے، مَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا؟ لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تم اللہ کی راہ میں قتال کیوں نہیں کرتے؟ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، اور بے بس مرد بھی ہیں، بے بس عورتیں بھی ہیں، بے بس بچے بھی ہیں، وہ رو رو کر دعائیاں دے رہے ہیں، ربنا اخرجنا من هذه القرية، یا اللہ اس علاقے سے ہمیں نکال دے، الظالم اہلہ، جہاں کے رہنے والے ظالم ہیں، انہوں نے ہماری زندگی کا نظام جو ہے تنگ کر رکھا ہے. کیا قرآن کریم کی یہ آیت حرف بحرف کشمیر کے مسلمانوں پر صادق نہیں آتی؟ اور کیا یہ آیت حرف بحرف کشمیر اور پڑوس میں بسنے والے مسلمان، خصوصاً پاکستان اور بنگالی مسلمان، ان کو ابھار کر نہیں کہہ رہی کہ تم اپنی ذمہ داری کیوں نہیں پوری کر رہے؟ ہمارا
لاشعور عوام کا طبقہ اچھل اچھل کر کہہ رہا ہم تو ایٹمی طاقت ہیں، ہم ایٹمی طاقت ہیں. اس سے بڑھ کے بھی لاشعوری دنیا میں کسی قوم کی زندگی میں نہیں آئی ہوگی. اس میں ایٹمی طاقت کو انہوں نے درخور اعتنا سمجھا. ایسا خطرہ محسوس کہ کہیں ہم پر ایٹمی حملہ نہ کر دیں. کتنی دلجمی اور پرسکون طریقے سے انہوں نے کشمیر کا معاملہ ایسا حل کیا کہ قبضے میں لے لیا، اور پوری دنیا میں ان کے حق میں کوئی نہیں بولا. انہوں نے پہلے سے گراؤنڈ بنایا پوری دنیا میں. غیروں سے کیا توقع رکھے جو اپنے کہلاتے تھے، مسلمان کہلاتے تھے، ان میں سے کوئی ایک جملہ انہوں نے کشمیر کے مسلمانوں کے حق میں اور ہندوؤں کے مظالم کی مذمت میں انہوں نے بیان کیا. اور ہمارا مقتدر طبقہ اور ہمارا سیاسی طبقات جن کے دل آپس میں گڈ مڈ ہو چکے ہیں، حکمران ہو یا اپوزیشن ہو، یہ سب ایک جیسے ہیں. ان کو کوئی ہمدردی کشمیریوں کے ساتھ نہیں، صرف اخباری بیانات کی حد تک ہیں. ورنہ ایسے وقت کے اندر حکومتی سطح پر پوری قوم کو کہا جاتا کہ ساری قوم تیار ہو جائے جہادی عمل کے لیے. جس میں عالمی سطح پر یہ آواز چل دی کہ پاکستان کا بچہ ہر نوجوان جو ہے جہادی عمل کے لیے تیار ہو چکا ہے، پھر ان میں بھی کھلبلی مچتی. لیکن جب پاکستانی نوجوانوں کو ڈگڈگیاں دے کر، باجے دے کر، تبلے اور سارنگی دے کر سڑکوں پر جو نکال دیا گیا ہو، خدا کی قسم پھر ایسی قوم کبھی جہاد نہیں کر سکتی. اور اللہ ہمارا مجبور نہیں ہے. میں پہلے کہہ چکا ہوں، من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ. اللہ فرما چکے ہیں قرآن میں، تم میں سے اگر اپنے دین سے کوئی پھر جائے گا، یعنی اپنی ذمہ داری کو سمجھے گا نہیں، اللہ کی طرف سے جو تم ذمہ داری سونپی گئی اس کو سمجھو گے نہیں، پورا نہیں کرو گے، کوئی فکر نہیں. یہ اللہ فرماتے ہیں فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ. تمہیں خدا مٹا کر دوسری قوم کھڑی کر دے گا. جو اللہ سے پیار کریں گے اللہ ان سے پیار کرے گا. یجاہدون فی سبیل اللہ، واللہ کی راہ میں جہاد کریں گے. ولا یخافون لومۃ لائم، اور پھر کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. یہ اللہ اپنی اس کتاب کے اندر فرما چکے ہیں. وہ کتاب جس کو ہم نے صرف مردے بخشوانے کی، چومنے چاٹنے کی اور دکان مکان کے اندر برکت ڈلوانے کے لیے اس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، کرایہ داروں کو بٹھا کر، اجرتی لوگوں کو بٹھا کر. اس کو کھول کر کبھی ہم نے نہیں دیکھا ہمارا رب ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، ہم پر کیا ذمہ داری ڈالتا ہے، ہم نے کیا کر کے اس دنیا کی زندگی کے اندر سرخرو ہو کر جینا ہے، اور اللہ کے سامنے جب جائیں گے تو خدا کے ہم مار پڑنے سے بچ جائیں گے. میرے دوست، بڑی تلخ سی بات ہے، تکلیف ہوتی ہے کہتے وقت میں، آپ حضرات سنتے وقت آپ کو تکلیف ہوگی، لیکن کیا اللہ تعالیٰ نے نہیں پوچھ رہا ہم سے کہ میری کتاب کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا تم نے؟ آپ نے علماء سے نہیں سنا کہ قبر کے اندر جب میت کو دفن کر دیا جاتا ہے اور مٹیاں ڈال کر لوگ واپس چلے جاتے ہیں، اسی وقت آ جاتے ہیں ملائکہ حساب کتاب والے، منکر نکیر. جہاں یہ پوچھتے ہیں مر رب کا، تیرا رب کون ہے، کس کو رب مانتا رہا، من نبی کا، تیرا نبی کون تھا. اگر محمد رسول اللہ کا نام لے گا بھی تو کون محمد، اس کو کیسے مانتے تھے تم، کس طرح مانا ان کو. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سامنے لائی جائے گی اور بتایا ما تقول فی حق ھذا الرجل، اس شخصیت کے بارے میں تم کیا کہتے تھے دنیا کے اندر. جہاں یہ سوال ہوں گے وہاں یہ سوال، ماں کتابوں کا، تیری کتاب کون سی ہے. یہ بڑا مشکل سوال ہے. اور یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل
یا آخری امتحانات کے پرچوں میں سے پہلے پرچے ہیں. یہاں ناکام ہے تو اس کے بعد پھر ہر منزل میں ناکامی ہی ناکامی ہے. یہاں کامیاب ہو گیا تو پھر کامیابی ہی کامیابی ہے. میں اکثر انہی مجالس کے اندر آپ حضرات سے ہاتھ جوڑ جوڑ کر میں درخواست کر چکا ہوں کہ اللہ کے لیے اپنی زندگی کے نظام میں کچھ ایسی تبدیلی لائیے، ایسی ترتیب دیجیے اپنی زندگی کو کہ کچھ ٹائم اللہ کی کتاب کو بھی دیں. پھر آپ کو مجبوری نہیں ہوگی، اللہ اس کے رسول کے احکام کو جاننے کی مجبوری نہیں ہوگی کہ کسی مولوی صاحب سے، کسی پیر صاحب سے، کسی فلاں صاحب سے، کسی فلاں صاحب سے پوچھنے کی. پھر آپ کو یہ خطرہ نہیں ہوگا کہ کوئی آدمی آپ کے سامنے جھوٹ بول کر آپ کے عقیدہ اور اعمال میں اندر گمراہی کا راستہ نکال لے. آپ پوری دل جمی یقین کے ساتھ اللہ کی کتاب کے یقین بنا پر جو ہے اپنا عقیدہ قائم کریں گے، کوئی شخص آپ کو بہکا نہیں سکے گا. لیکن قرآن کریم کے ساتھ اگر اللہ تعلق رہے، ایمان کے ڈاکو ہر طرف موقع کے انتظار میں موجود رہتے ہیں. وہ آئیں گے اور پھر وہ جو چاہیں گے وہ کریں گے، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. کیا یہ موقع نہیں تھا کہ حکمران وقت اپنے خطاب کے اندر قوم کو یہ پیغام دیتے کہ مسلمان کی زندگی میں جہاد کا عمل ہوتا ہے، اور پھر ایسے مشرک، ایسے مخالف کا علاج مذمت نہیں ہوتے، جہاد کے ذریعے سے اس کی مرمت ہوتی ہے. پھر اللہ کی قسم یہ لفظ جہاد اس قدر اس کے اندر وزن ہے کہ اگر ہمارا حکمران اس کے ذہن کے اندر جہاد کا تصور ہوتا تو خدا قسم امریکہ کا جو ٹرمپ ہے وہ بھی بے چین ہو جاتا کہ مسلمان کے اندر جہاد والی زندگی جو ہے زندہ ہو رہی ہے. کیونکہ جہاد ایک ایسا عمل ہے، یاد رکھیے، جس طرح مجھے اس بات پر یقین ہے کہ محمد رسول اللہ کے سچے نبی ہیں، اس بات پر یقین ہے اللہ واحد لا شریک میرا رب ہے، مجھے اس بات پر یقین ہے مسلمان میں جہاد والا عمل زندہ ہو جائے گا. امریکہ اور روس اور جتنی طاغوتی قوتیں ان کے پاؤں کے ٹھوکروں میں ہوں گی. وہ مطمئن اس لیے ہیں کہ مسلمان کو ہم نے راگ رنگ میں مبتلا کر کے، دنیا کی محبت میں مبتلا کر کے وہ مطمئن ہو چکے ہیں کہ اب ان سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں. ان کے اندر سے ہم نے اسلام اور ایمان کی روح نکال دی ہے، یہ نام کے مسلمان ہیں. جیسے لارڈ میکالے نے کہا تھا کہ ہم ہندوستان کے اندر ایسا نظام تعلیم رائج کرنا چاہتے ہیں کہ شکل و صورت کے ذریعے سے تو یہ ہندوستانی ہو، لیکن اپنی سوچ اور فکر کے اعتبار سے یہ انگلستانی ہو. کیا یہ حقیقت نہیں کہ علی گڑھ کے پڑھے ہوئے اس وقت ایک تعداد ان کی بھی تھی جو بالکل اسلام بیزار لوگ تھے، لیکن ایک بڑا طبقہ ایسا بھی تھا جو اسلام کو چاہنے ماننے والے تھے، ان کو سوجھ بوجھ تھی. لیکن پاکستان شریف کے اندر آپ کے کالجوں اور یونیورسٹیوں کے اندر جو نکلتے ہیں، آپ ان کے اعداد و شمار تناسب دیکھیں، 1000 کے اندر 1-2 نوجوان بھی آپ کو ایسا نہیں ملیں گے کہ جو اسلام کے ساتھ محبت کرنے والے ہوں گے. وہ سب اسلام بیزار ہوں گے. ان سے آپ توقع رکھتے ہیں کہ یہ اقتدار کی کرسیوں پر جائیں گے یا اسمبلیوں کے اندر پہنچیں گے تو پھر اسلام کی نمائندگی کریں گے. جس کو خود پتہ نہیں اسلام کا، وہ اس کی نمائندگی کیا کرے گا؟ میرے دوست اور بزرگوں، یہ بہت تکلیف دہ بات ہے. ہمارے تعلیمی اداروں میں، ہمارے کالجوں اور یونیورسٹیوں کے اندر ایسی تعلیم دی جاتی ہے جس میں اللہ کی محبت، اللہ کے دین کی محبت، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور ان کی تعلیمات کی محبت کا کوئی تصور موجود نہیں ہوتا. بس ایک نام کا مسلمان ہوتا ہے، اور اگر اس کے ساتھ ایسی بات کی جائے تو وہ استہزاء و تمسخر کے ساتھ اڑا دے گا اس بات. اور اس کی نمایاں علامت یہ ہے کہ کالجوں اور یونیورسٹیوں کی مخلوق جب باہر نکلتی ہے، یہ ذکور و اناس، لڑکے لڑکیاں جس قسم کے لباس میں ہوتے ہیں، جس طرح ان کا چال ڈھال ہوتا ہے، جن کے طور و طریق ہوتے ہیں، اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اندر کیا ہے ان کے.
کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک بات کہی تھی، دکھ کے ساتھ یہ بات کہی تھی، اور اب پھر میں دہرا رہا ہوں کہ ہمارے تعلیمی اداروں سے اب جو نئی پود تیار ہو کر نکلتی ہے زندگی کے عملی میدانوں کے اندر ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے، دفتروں کے اندر جائیں گے، کوئی کلرک بنیں گے، کوئی افسر بنیں گے، کوئی اسٹیبلشمنٹ میں جائیں گے، کوئی سول انتظامیہ میں جائیں گے، کوئی کہاں جائیں گے، کوئی کہاں جائیں گے، ان کی اکثریت کا حال یہ ہے، ان کی اکثریت کا حال یہ ہے، بڑی تکلیف سے یہ بات کہہ رہا ہوں میں نے، تو خدا کرے کہ میری یہ بات غلط ہو، اللہ کرے کہ میری یہ بات غلط ہو، لیکن اکثریت کا حال جو دکھائی دیتا ہے کہ ان میں اکثر بے ادب بھی ہوتے ہیں اور بے شرم بھی ہوتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ۔ اچھے ماں باپ کی تربیت جو صبح شام کی ان کی ہے ان کو مستثنا کر لیتا ہوں، اکثریت ہمارے کالجوں یونیورسٹیوں سے نکلنے والوں کے اکثر بے ادب بھی ہوتے ہیں اور بے شرم بھی ہوتے ہیں۔ اور میں تو ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں جس طرح آپ جیسے معززین مجھ سے پوچھتے ہیں، کچھ جدید تعلیم یافتہ لوگ بھی ہمارے سامنے آ کر ہم سے کوئی بات پوچھتے ہیں، ہم ان کا سراپا دیکھتے ہیں، ان کی چال ڈھال دیکھتے ہیں، ان کے پوچھنے کا انداز دیکھتے ہیں کہ گفتگو کا سلیقہ کتنا ہے۔ میں ایمانداری سے بتاتا ہوں، قرآن میرے ہاتھ کے اندر ہے، ان کو بات پوچھنے کا سلیقہ بھی نہیں ہوتا، جو گریجویٹ ہوتے ہیں اور مختلف قسم کے کورس کر رکھے ہوتے ہیں، ایک مسئلہ دین کا مسئلہ پوچھنے کے لیے ایک طریقہ کار ہوتا ہے، وہ بھی نہیں پوچھ سکتے۔ اور کیا یہ حقیقت نہیں کہ ایک عربی کی عبارت ان کے سامنے جائے، وہ یہ تمیز نہیں کر سکیں گے کہ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ حدیث کی کوئی روایت ہے، یہ عربی کا کوئی جملہ ہے۔ مسلمان کی زوال کی کوئی آخری حدیں جو سے بھی ہم پار چلے گئے ہیں۔ اگر ہمارا قرآن سے تعلق ہوتا فوراً پتہ چلتا کہ یہ قرآن کی آیت ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا سچا تعلق ہوتا، فوراً ہمیں پتہ چلتا کہ اللہ کے نبی کا فرمان نظر آ رہا ہے، کیونکہ یہ اسلوب کلام بتا رہا ہے کہ یہ حکیمانہ کلام ہے، یہ عام انسان کی گفتگو نہیں ہے۔ ہم زوال کی وہ تمام سرحدیں پار کر چکے ہیں۔ کشمیریوں کی کیا حمایت کریں گے ہم؟ اپنی خیر منائیں۔ وقتاً فوقتاً آپ حضرات نے سنا ہوگا ہندو بنیا کس تمطراق کے ساتھ، غرور و تکبر کے ساتھ کہتا ہے کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ پاکستان کے کس طرح ہم کتنے ٹکڑے کر رہے ہیں۔ وہ تو یہ بکواس کر رہے ہیں، ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم کشمیریوں کشمیر ہمارا ہے اور کشمیر ہم لیں گے۔ ہندو تو یہ سوچ رہا ہے، اور ہمارے پاس دفاع کا کوئی 70 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں، سندھ کا بھی خطرہ ہے، بلوچستان کا بھی خطرہ ہے، کہ ہے کہ نہیں؟ علاقوں کو زیادہ دیر تک فوجوں سے دبایا نہیں جا سکتا، فوج کشی کر کے دبایا نہیں جا سکتا، ذہنوں کو ملایا جائے۔ مجھے یاد ہے، شاید میں بہت پہلے یہ بات کہہ چکا ہوں، ایک تکلیف کے ساتھ یہ بات آج پھر ذکر کر رہا، اچانک مجھے یاد آئی۔ خدا کرے کہ اب لوگوں کی سوچ بدل گئی ہو، آپ آمین کہیں۔ اللہ کرے کہ لوگوں کی سوچ بدل گئی ہو۔ بلوچستان کے بعض علاقے ایسے ہیں کہ وہاں اگر جا کر تقریر کرنے والا، تبلیغ کرنے والا کوئی پنجابی ہے، اس کی تقریر کو نہیں سنتے۔ کچھ عرصہ پہلے تک، میں تو قریب عرصے میں گیا بھی نہیں، اگر کوئی پٹھان بات کرے گا اس کی بات کو سنیں گے، کوئی بلوچی بات کرے گا اس کی بات کو سنیں گے۔ بلوچستان کے اندر آپ دیکھیں بہت ساری قومیں موجود ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ یہی بات بنگال کے اندر کہی تھی بنگالیوں نے، پنجابیوں سے کیوں نفرت ہے بھائی؟ میں نے اور آپ نے تو کوئی ایسی غلطی نہیں کی، ہم تو ہر مسلمان کے ساتھ محبت رکھتے ہیں بلا امتیاز۔ علاقے کے روئے زمین پر بسنے والا مسلمان ہمارا بھائی ہے، کسی خطے کا بھی ہو مسلمان ہمارا بھائی ہے، لیکن کیوں بنگال کے اندر
جو ہم سے الگ ہو چکا ہے، وہاں کے لوگوں کو ہمارے پنجابیوں سے کیوں نفرت تھی اور اب یہاں کیوں ہے؟ کچھ تو ہے، کچھ حماقتیں ہم نے کی ہیں، ہمارے مقتدر طبقوں نے ایسی حماقتیں کی ہیں جس کی وجہ سے نفرتیں پھیلی، ایسی پھیلی کہ نسلوں کے اندر چلی گئیں۔ کئی سال پرانی بات ہے، حرم کعبہ کے اندر میں بیٹھا تو اچانک بنگال کے بوڑھے بوڑھے بابے، بنگلہ دیش کے، کچی کچی اردو بولتے تھے، الیک سلیک کی، میں سمجھ گیا مسلمان کا کام کیا ہے، مسلمان کے ساتھ پیار سے پیش آنا۔ پھر وہ ہمارے بنگالی بھائی تھے بھی بزرگ آدمی، اور حرم کعبہ میں بیٹھے تھے، خدا کی قسم انہوں نے اس عجیب انداز سے میرے ساتھ مکالمہ کیا، یعنی کہ آپ کو اطمینان آ گیا؟ مجھے سمجھ نہیں آئی وہ کیا رہا ہے، آپ خوش ہو گئے ہمیں الگ کر کے؟ وہ کم سے کم بھی عمر کے لحاظ سے کوئی 70-75 سے اوپر تھے، لیکن اتنے غصے کے انداز سے جب میں نے کہا میں پاکستانی ہوں، یعنی کہ اب خوش ہو گئے آپ ہمیں الگ کر کے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بنگال کی اکثریت الگ ہونا نہیں چاہتی تھی۔ کچھ حماقتیں یہاں سے ہوئی ہیں، یہاں کے مقتدر طبقوں نے حماقتیں کی ہیں، اور کچھ وہاں ایسے تھے جس کی وجہ سے مسلمانوں کو الگ کر دیا گیا۔ لیکن یہ نفرتیں جو ہیں اب تک مختلف علاقوں کے اندر پڑی ہوئی ہیں۔ یہ نفرتیں تب ختم ہوتی ہیں جب انسان کا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ سچا تعلق ہوتا ہے۔ مسلمان سے کبھی نفرت نہیں کرتا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محبت سکھائی ہے۔ رسول اللہ کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فقہاء نے بھی یہ لکھا کہ انتہائی مشرق میں کسی مسلمان کو کوئی تکلیف ہے، انتہائی مغرب میں بسنے والے مسلمان پر فرض بنتا ہے کہ وہاں پہنچ کر اس کی تکلیف کو رفع کرے۔ انما المؤمنون اخوۃ، ایک اٹل قانون قرآن کریم بیان کر دیا، ایمان والے جہاں بھی ہیں سب بھائی ہیں۔ اور محمد مصطفیٰ المؤمن کجسد واحد، پوری ملت اسلامیہ کے مسلمان جو ایک جسم کی طرح ہیں۔ اذا اشتکا بعضہ اشتکا کلہ، کہ جس طرح جسم کے کسی ایک حصے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف کو پورا جسم محسوس کرتا ہے۔ ایک انگلی کے ناخن میں درد ہونا انسان کا پورا بدن بے قرار ہوتا ہے۔ حضور نے تشبیہ دے کر فرمایا کہ ملت اسلامیہ ساری کی طرح ایک جسم کی مانند ہیں، اور ان کے درد کو محسوس کیا جائے۔ میں بھی یہی ہوں اور آپ بھی یہی ہیں۔ خدا کرے، اللہ کرے کہ ہمارا مقتدر طبقہ، صاحب اقتدار طبقہ، صاحب اثر طبقہ، وہ غیرت ایمانی کے اسلامی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ، تو پھر میں ان سے کیا توقع رکھوں؟ برما کے مسلمان کتنے عرصے سے جہنم ان کے لیے وہ زندگی بنا دی گئی، اور وہاں سے جو مہاجر ہو کر آئے ہیں، بنگال کی اس بے رحم، بے حس، بے حمیت حکومت نے اپنے ملک کے اندر داخل ان کو جنگلوں کے اندر ایک کنارے پر روکا ہوا ہے۔ ان کا جرم صرف برمی کو جرم یہ تھا کہ جس وقت تقسیم ہو رہی تھی اس وقت انہوں نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا تھا، نہ انہوں نے پھر ان کو نہ برمی حکومت نے قبول کیا نہ پاکستانیوں نے قبول کیا، وہ ٹھوکروں میں پڑے ہوئے۔ ان کا جرم صرف یہ کہ پاکستان کی حمایت میں بات انہوں نے کی۔ اس 70 سال میں آپ نے دیکھا پاکستانی حکومت نے کوئی ان کے لیے کام کیا ہے؟ یہ نام نہاد مسلمان حکومتیں، ان کو اتنی بھی توفیق ہوئی کہ برمی حکومت کو کم از کم اتنی دھمکی دے دیں کہ ہم سے ہمارے ساتھ ہر طرح کے مراسم اور تعلقات، سفارتی تعلقات سمیت ختم کر دیں گے، مسلمانوں کے ساتھ بدسلوکی نہ کرو۔ کہیں سے بھی یہ آواز نہیں اٹھی۔ آپ کے پاکستان کے اندر ایسا ہوا؟ کبھی آپ پاکستان کے حکمران کی زبان سے برمی مسلمانوں کے لیے کی حمایت میں کوئی جملہ کہا؟ کیا توقع رکھی جائے ان سے؟ قطعاً نہیں، قطعاً نہیں، اور نہ ہی کشمیری مسلمان سے کوئی خیر کی امید رکھیں۔ یہ زبانی جمع خرچ چند روز کے لیے ہوں گے، پھر ختم ہو جائے گا۔ یہ سوچنا کہ کشمیر کے مسلمانوں کو اس مظلومیت سے نجات دینے کے لیے پاکستانی حکومت فوج کشی کرے گی، کلا ثم کلا ثم کلا۔
یہ وقتی ہے اس ابال کو بٹھانے کے لیے ایسی باتیں ہیں. اگر مسلمان کے ساتھ ہمدردی کی بات ہوتی تو پھر فلسطین کے مسلمانوں اور شام کے مسلمانوں کے ساتھ پاکستانیوں نے کیا کیا ہے؟ ان کے حق میں کتنے بیانات دیے ہیں؟ کوئی اقدامات کیے ہوں اقوام متحدہ کے اندر یا پاکستان نمائندہ نے کوئی کردار ادا کیا ہو؟ دنیا میں جہاں کہیں بھی مظلومیت کی داستان ہے تو صرف مسلمانوں کی ہے. اور یہاں میں ایک بات کہہ دوں آپ حضرات کو، آپ کے پڑوسی ملک جس کو چائنا کہتے ہیں، ہمارے بہت سارے تعلقات ہیں، دنیوی تعلقات، مفادات ہیں ان کے ہمارے ساتھ، ہمارے ان کے ساتھ. مجموعی طور پر پاکستان ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے دوست ہیں. نہ، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. چائنا وہ ملک ہے جس کے اندر بسنے والا وہیں کا مسلمان اب صورتحال اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ اپنا اسلامی نام نہیں رکھ سکتا تاکہ باہر سے آنے والے کسی مسلمان کو یہ پتہ نہ چلے کہ یہاں کے مسلمان ہیں. یہاں کا کاروباری طبقہ جو ہے انہوں نے سنائی ہے، جنہوں نے بچش میں خود ان کو دیکھا ہے، ان کی باتیں سنی ہیں. کبھی آپ نے آپ کے ملک کا جو بااثر طبقہ ہے سنا کہ چائنا کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ان کے حق میں کچھ بیان دیا ہو، کوئی اقدام کیا ہو؟ ملت اسلامیہ من حیث المجموع مر چکی ہے دنیا میں. افراد و اشخاص زندہ ہیں، جس طرح ہم چلتے پھرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم زندہ ہیں. یہ زندگی کوئی زندگی نہیں ہے، چلتی پھرتی لاشیں ہیں. آج کے مسلمان ملکوں کے اندر چلتی پھرتی لاشیں ہیں. ان کے اوپر غیرت مند حکمران نہیں ہیں کہیں بھی، چاہے وہ عرب میں ہیں یا عجم میں ہیں. اپنے شخصی مفادات، اپنے پر تحفظات کے لیے بیٹھے ہیں. عرب کے حکمران اس فکر میں وہ عیاشی کی زندگی جو ہے ختم نہ ہو جائے، کہیں ہمارے خلاف تحریک چلے اور ہمارے یہ اقتدار کے محل سارے کے سارے زمین بوس نہ ہو جائیں. ابھی میں کیا کہوں میرے دوستو، خدا کی قسم اتنی تکلیف ہوئی مجھے. مسجد میں آنے سے کچھ 10 منٹ پہلے کی بات ہے. میری بچی وہاں برطانیہ میں رہتی ہے، میں کو میسج بھیجا اس نے، میں دیکھ رہا تھا تو ساتھ ہی میں نے یہ آئی فون جو ہوتا ہے، سعودی عرب کا ولیعہد جو ہمارے ایمان کا مرکز ہے، خانہ کعبہ اور مدینہ طیبہ، اور وہاں کا حکمران جو اس وقت آل نال ہے، وہ ایک ایسی محفل کے اندر جہاں تقریباً غالب حصہ ننگی لڑکیوں کا، ان کے جھرپٹ میں بیٹھا ہے اور لڑکیاں اس کے ساتھ مل کر سیلفیاں لے رہی ہیں. اللہ کی قسم، قرآن میرے ہاتھ کے اندر، مجھے اتنی تکلیف ہوئی، اب تک میں اس تکلیف کو محسوس کر رہا ہوں. کس سے امید رکھیں؟ کون ہے مسلمانوں کا والی وارث؟ دوستو، مرنا میں نے بھی ہے اور سب نے جانا ہے، لیکن ایک بات دل میں عزم الجزم اور خدا سے مانگے، خدا ہمارا زندہ ہے، یا اللہ ہمارے اندر جہاد کے جذبے کو بیدار فرما دے اور ہماری زندگیاں ایسی بنا دے کہ ہم اپنے عمل سے، اپنی ہر حرکت سے یا اللہ اس جہادی عمل کو جو ہے اس کا احیاء کر سکیں، اپنی نسلوں کے اندر یا اللہ اس چیز کا احیاء کر سکیں. مرنا تو ہم نے ہے، لیکن خدا کے سامنے جائیں تو ذلیل ہو کر پیش ہونے کے بجائے کم از کم سرخ روح ہو کر جائیں. امید کسی سے نہیں. افراد و اشخاص کے اندر خدا غیرت پیدا کر دے، یہ بالکل درست ہے، لیکن اوپر کی بیٹھی ہوئی قوتوں سے آپ توقع رکھیں، کسی سے کوئی امید نہ رکھیں. آخر 70 سال سے، جن بزرگوں کی عمر 70 سال سے زیادہ ہیں، وہ دیکھ ہی رہے ہیں. ہم نے جتنی جنگیں لڑی ہیں، اپنا آدھا ملک ہی گنوایا ہے، ان کو دیا ہے، ان سے کچھ نہیں لیا. اور کیا امید رکھتے ہیں کہ اس جہاد والا عمل ختم ہونے کے سبب سے آگے اگر خدا نہ خواستہ عالمی شیطانی قوتوں نے انڈیا کے ہندوؤں کے ساتھ مل کر ان کو پشت پناہی کی تھپکی دی تو ہم رکاوٹ ڈال سکیں گے؟ کبھی بھی نہیں. خوشپا میں مبتلا ہوں تو بالکل ٹھیک ہے، سارا ہندوستان ہم لے لیں گے،
جیسے کہ یہاں بڑے بڑے بینر لگے ہم نے ہندوستان کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے ہیں، ہم نے ہندوستان پر قبضہ کرنا ہے۔ کسی نے کہا دل کو بہلانے کا غالب یہ خیال اچھا ہے، تم اپنی خیر مناؤ۔ انہوں نے بابری مسجد شہید کر دی، کیا کر لیا تم نے؟ تم ان کو مندر بنا بنا کر، گردوارے بنا بنا کر دے رہے ہو اور تمہاری مسجدوں کو گرا رہے ہیں۔ یہ میں غلط کہہ رہا ہوں یا سچ کہہ رہا ہوں؟ یہ سچائی ہے، تلخ ہے بات، مجھے بھی درد ہوتی ہے اور آپ کو بھی درد ہوتی ہوگی۔ ایمان کی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں۔ خدا کے لیے اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑ جائیے، اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے، اپنے اہل و عیال، اپنے متعلقین کے ایمانی تحفظ کے لیے، اپنے بچوں میں، نسلوں کے اندر یہ ایک فکر دے دیجیے کہ مسلمان ناچنے گانے والا نہیں ہوتا، گانے بجانے والا نہیں ہوتا، مسلمان مجاہد ہوتا ہے۔ تکلیف ہوتی ہے اس لیے اسلام بیزار کو ہوتی رہے، کسی امریکی ایجنٹ کو تکلیف ہوتی ہے تو ہوتی رہے، لیکن بچوں کے اندر یہ اس فکر کو بیدار کیجئے کہ مسلمان مجاہد ہوتا ہے۔ میں نے جو آیتیں پڑھی تھیں سورہ انعام کی، ارادہ یہ تھا کہ میں تھوڑا سا ختم نبوت کے مسئلے پر گفتگو کروں گا، لیکن یہاں جو درد دل تھا اس پر الٹی سیدھی باتیں کرتے کرتے وقت ختم ہو گیا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمارے اندر ایمانی غیرت پیدا کر دیں۔ جو ہمارے مقتدر لوگ ہیں، اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھے ہیں، یا اللہ ان کے اندر بھی ایمان کی غیرت پیدا کر دے اور ان کے دلوں کے اندر بھی جہاد والا احساس پیدا کر دے، تاکہ ساری قوم کے اندر جہادی فکر اور جہادی روح کو بیدار کر دیں گے تو انشاءاللہ العزیز پھر دنیا کی شیطانی قوتیں مسلمانوں پر یوں چڑھائی نہیں کر سکیں گے جیسا اس وقت چڑھائی کر رہی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔